نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو کال کر دیجئے اور چاہیں تو میسیج کر دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اگر موضوع سے متعلق اگر کوئی کویسچن ہے، کوئی بات ہے تو وہی کیجئے، بات برائے بات یا میسیج برائے میسیج یا کال برائے کال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر واقعی اس ٹاپک سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن موجود ہے، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ ہم اسے بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ایک کلام سنتے ہیں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو صلی علی نبینا صلی علی محمد تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو اور یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو عطا ہو دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھلا ہو دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو خدا ہو تو جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ اے جان جہاں ہو تیری ٹھوکر سے ادا ہو اے جان جہاں ہو تیری ٹھوکر سے ادا ہو
آنا ملا ہو قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبی پر قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبی پر کہ جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو سوچا سے گناہگار کہو رخت عمل سوچا سے گناہگار کہو رخت عمل پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو نفس نے رنج دیا اپنی بدی سے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا رو کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو اور اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھاؤ سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھاؤ شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھ شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھ دل کھول کر ماں کی جھلا گو دل کھول کر ماں کی جھلا گو تم ذات خدا سے نہ جدا گو خدا گو اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. بڑھتے اپنے موضوع کی جانب. جی حضور کیا فرمائیں گے, کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا اور کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی حالت, واقعات کیا ہیں؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی سنائی بات کرنا، میں اس کے اندر ایک اور لفظ ایڈ کروں گا، اگرچہ وہ ڈکشنری کے اندر تو موجود نہیں ہے اردو کی، وہ ہے دیکھی دکھائی بیان کر دینا. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل لوگوں کا مطالعہ تو نہیں ہے لیکن مشاہدہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے کے لوگ ہوتے تھے میرا مطالعہ بہت ہے، اس بات پہ فخر کرتے تھے. آج ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پہ فخر کریں جی میرا مشاہدہ بہت ہے، کیونکہ میں گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتا ہوں. یعنی فضول مشاہدہ، فضول مشاہدہ ایک حد ورنہ تک کہہ لفظ سکتے ہیں. مشاہدہ جو جی اصل کے اعتبار سے وہ تو بہت ہی وہ تو بہت زبردست چیز ہے، لیکن میں سوشل میڈیا کی جو بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر دیکھی دکھائی بیان کرنا اور سنی سنائی بیان کر دینا، دونوں ہی چیزوں کو ہم لیتے ہیں. تو آج کل واقعی یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ جب سے ذرائع ابلاغ بہت زیادہ تیز ہوئے ہیں، یعنی کسی زمانے میں جو خبروں کا سورس ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے نیوز پیپر ہوتا تھا، جی، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. اب کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک جو پیپر میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی بعض اوقات سوشل میڈیا سے خبریں لے کر اپنی جو میڈیا ہے اس کی زینت بناتا ہے اور لوگوں کو آگے پہنچاتا ہے. تو سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جب ذرائع ابلاغ بہت زیادہ تیز ہو گئے تو اب سنی سنائی بیان کر دینا یہ سمجھ لیں کہ بہت آسان بھی ہو گیا. ہر چیز کے ساتھ ایک آپشن آپ کو دیتے ہیں شیئر کا، اور پھر آپ اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں اور اپنے جو آپ کے دوست ہیں، فرینڈز ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح جو بھی آپ نے دیکھا، جو بھی آپ نے سنا، وہ اپنے سرکل کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنی گیدرنگ کے اندر اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے جو ابھی سوشل میڈیا پر آپ براہ راست آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نے تو اس چیز کو بڑھایا ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کی بیہیویئر کو دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ہے جو سوشل میڈیا پر تو نہیں ہے جی، لیکن ان کی اپنی جو نجی محفلیں ہیں یا فزیکل کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہاں پر بھی تو یہ مرض تقریباً اتنا ہی ہے جی ہاں. جو سوشل میڈیا پر ہے. اور جس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو اس کے احکامات اور بزرگوں نے بیان کیا، جس زمانے میں نہیں تھا جی، تو اس زمانے میں بھی تو لوگوں کا حال تقریباً ایسا ہی تھا. ایسا ہی ہے. یعنی یہ چیز وہ ہے کہ جو بہت پرانی چلی آ رہی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری بڑھ گیا اس کو ایڈ ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ یہ چیز بڑھ چکی ہے. تو دین اسلام کے اندر ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، یا جو بھی دیکھا ہو تو اس کو یہ سمجھنا کہ میں نے درست دیکھا ہے، کیونکہ حواس بھی انسان کے غلطی کھا جاتے ہیں، تو اس کو اتھینٹک سمجھنا اور آگے اس کو ذکر کر دینا، دین اسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتا. میں آپ کے سامنے اولاً 2 احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اور مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک چیپٹر ذکر کیا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع. کہ اس چیپٹر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیثیں ذکر کروں گا جن کے اندر اس بات سے ممانعت ہوگی کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان نہیں کرنا ہوتا. صحیح. اب اس کے اندر جو وہ پہلی حدیث لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. یعنی جس سے جو بھی سنا اس سے اس کا سورس معلوم نہیں کیا، اس کی اوتھینٹیکیشن معلوم نہیں کی، اور بس سنا تو بس اسی کو کافی سمجھ لیا اور آگے بیان کر دیا. تو بعض لوگ تو یہ اپنا کہہ لیں کہ اپنے اوپر سے الزام دور کرنے کے لیے کہتے ہیں جی میں نے تو کسی سے سنا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرما دی کہ یہ جو عذر ہے یہ عذر ہے ہی نہیں سرے سے کہ بھئی میں نے تو کسی سے سنا ہے. تو فرمایا انسان جو اس طرح کسی کی سن کر بیان کر رہا ہے اور جھوٹی بات بیان کر رہا ہے تو وہ خود بھی بیان کرنے والا کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اچھا، ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، اب اس لفظ کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، ایک ہے قیل و قال اور ایک ہے قیلا و قالا. دونوں طرح محدثین نے اس کو پڑھا ہے اور دونوں طرح اس کا مطلب بیان فرمائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا قیل و قال کرنا ناپسند ہے، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا. بعض لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ باتوں نہیں ہوتے، بات کا بتنگڑ بنانا، اس میں یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا، پھر خامخواہ
چیزیں تلاش کرنا، یعنی ایسا موقع جہاں بات نہیں کرنی چاہیے وہاں بھی کرتے رہنا. تو فرمایا کہ اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ انسان ہر وقت قیل و قال میں پڑا رہا ہے، قیل و قال، اللہ کو یہ ناپسند ہے. اور دوسرا فرمایا قیل و قال، اگر اس کو یوں پڑھتے ہیں قیل و قال، جس کو عربی کا ورب بنا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دینا، یعنی یہ کہنا جی فلاں نے کہا یا ایسا کہا جاتا ہے، اس طرح کر کے اس کو بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرتے رہنا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوال کرنا، یعنی ایسے سوالات کرنا کہ جن کا علم حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ وہ خواہ سوال برائے سوال ہو. تو ان تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اب مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک بزرگ ہیں حضرت عبد الرحمن بن مہدی، یہ تبع تابعین میں سے آتے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی صحبت حاصل کی اور ان سے علم حاصل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ حتی یمسک عن بعد ما سمع، یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص ہے وہ اگر اپنی کوئی کریڈیبلٹی بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات ایسی ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں اور اس سے سنی یا لی گئی بات کو کوئی بڑی بات سمجھیں، اہم بات سمجھیں، تو فرمایا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ہر بات کو، سنی سنائی بات کو بیان کرنے سے بچے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا فرد نہیں ہو سکتا کہ جو معاشرے میں ایسا بنے کہ جس کو لوگ فالو کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو فالو کریں ان اے گڈ وے، ایک پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سے دین کو فائدہ ہوتا کہ آپ کے پیچھے ہیں، آپ اگر اوتھینٹک دین لے کر چل رہے ہیں آپ کے پیچھے آئیں، دین کو فالو کریں اور درست سمت میں چل کر اسلام کو اچھے انداز میں حاصل کر سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے سے آپ بچیں. آپ رچیں. بڑی بنیادی بات اور بڑی پیاری بات ہے، اور حدیثوں میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے سنا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز پر بیان کیا گیا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک شخص، اس کی پرسنالٹی اس کی گفتگو سے ہی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ ہڈی اور گوشت تو تقریباً ایک جیسی ہوتے ہیں سب کے ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، تو ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کسی بڑے کا کسی چھوٹے کا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور بڑی بنیادی بات کہی گئی. ایاز بھی کیا کہیں گے کہ لوگ، کیا وجہ ہے کہ اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے پاتے جب اتنی امپورٹنٹ بات ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور ویسے بھی جو بھی عقل مند آدمی ہوگا تو وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. لیکن آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اسد بھائی اس کے اندر جو ہے وہ جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ خوف خدا کی کمی، علم دین سے دوری، یہ ایک بنیادی وجہ آتی ہے. اور ایک اور بڑا فیکٹر جو سمجھ میں آتا ہوتا ہے صحبت اور گیدرنگ. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری صحبت اور گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو سنی سنائی باتوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. ایک آیا آج اس نے کوئی نئی خبر سنائی، دوسرا ہے اس نے آج اپنی خبر سنائی، لیکن پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا، جی آج کوئی نئی تازہ ہے، آج کوئی جو ہوا. تو یہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹریکشن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو اس طرح کی مزاج رکھتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح کی سنی سنائی باتوں کو آگے بغیر تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں. تو شاید یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا بھی مزاج ایسا ڈھلتا چلا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اچھے علماء کے پاس بیٹھے ہیں، نیک ہستیوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو یہ ذہن ملتا ہے کہ ہمیں سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا، ایسا ہی، بلکہ ہمیں تو تحقیق کرنی ہے. بلکہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی اگر طرف نظر کرتے ہیں تو آپ سورہ حجرات میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. تو یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور انداز میں، ایک اور وے میں جھنجھوڑتے ہوئے ہمیں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے اس کو بیان مت کرو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور دل، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی باتیں سننے کے لیے، اچھی باتیں بیان کرنے کے لیے، اچھی باتیں دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. نہ کہ اس سے جو ہے وہ ہم سنی سنائی اور جھوٹ، الزام تراشی اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہم اپنے اعضاء کو یوز کر کے کل قیامت کے دن اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. ایک چیز اچھا، قیامت کی ندامت اور حسرت تو اسد بھائی بعد میں. آپ دیکھیے کہ فیک نیوز جس کو ہم نے سنی سنائی بیس پر آگے بیان کیا تھا، جب اسی کے بارے میں پتہ چل جائے یہ فیک تھی تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہونے والے کو. جی جیسے بلال بھائی نے کہا
کہ بعض تو اسی کو ہی وتیرہ بنا لیتے ہیں. جی بالکل یار کیا کروں, میں نے تو سنا تھا, یعنی کہ اس پر شرمندگی بھی وہی محسوس کرے گا جو اس کو غلط سمجھے جو اس کو غلط سمجھے گا. بالکل ایسے ہی ورنہ تو آپ وہ یہ میٹر ہی بعض کے نزدیک تو میٹر بھی نہیں کرتا, مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر واقعی بعض اوقات ایسی خبر ہو جاتی ہے, ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر سامنے سے ذلت کا, رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھر وہ فیل تو ہوتا ہی ہے پھر. تو اس لیے ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور ایک جو اس کا بڑا نقصان جو نظر میں آتا ہے, سامنے آتا ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو جب آگے بیان کرتے ہیں, ہوتا یہ کہ بات ایک جملے کی تھی, جب وہ سنی سنائی بات آگے چلی تو وہ چلتے 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 پورا پیراگراف بن گیا, پوری حکایت اور واقعے کی صورت اختیار کر گئی. اس میں مرچی مسالہ, اس میں ایڈیشن اتنا ہوا کہ وہ چلتے چلتے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس پہ بڑے نا زبردست محاورے بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیلی کا بانس بنانا, جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطرے کا دریا بنانا, جی کچھ کہتے ہیں کہ نقطے کا لکیر بنانا. جی تو بعضوں کی واقعی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ بات جو ہے وہ معمولی سی ہوگی, بالکل, اور اس کو ایگزیجریٹ کر کے اتنا بڑھا کے بیان کریں گے کہ وہ کہیں کا کہیں ہو جائے گا. ناظرین, اپنے بھی آپ جو ہے نا وہ جذبات یا اپنے تجربات آپ چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں, اور اگر آپ نے کہیں پر کوئی نقصان دیکھا ہے تو آپ ہم تک پہنچائیے. اگر وہ چلانے جیسا ہوا تو ہم چلائیں گے انشاءاللہ. مبلغین سے بھی میں آخر میں ایک کویسچن ہے میرے ذہن میں کہ آپ نے سنی سنائی بات پر ہوتے ہوئے کوئی بڑا نقصان دیکھا ہو جو بیان کرنے جیسا ہو, تو وہ ہم آپ کو کیونکہ جب تجربہ ہوتا ہے نا اور مشاہدہ ہوتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے کہ یار واقعی اس بات کا اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہو گیا, تو پھر بندہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم غور کریں تو کئی قتل ہیں جس کا انجام قتل ہے, یعنی اس کی ابتدا ایک سنی سنائی بات ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے جھگڑے, بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں, آگے لگ گئیں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اور جب اس کو ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا, ابتدا کسی ایک سنی سنائی بات سے ہوئی تھی. بعض اوقات بہت بڑے بڑے مسائل, اچھا خاندانوں کے اندر, اچھا میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ طلاق ہو گئی, اور جب اس کو بیک ٹریک کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ غلط فہمی تھی, اور اس غلط فہمی کی وجہ کوئی ایک سنی سنائی بات تھی. وہ شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, وہ زوجہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح بزنس کر رہے تھے, 10 سال 20 سال ہو گئے, بڑے اچھے پارٹنر ہیں, بزنس بھی گرو کر رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پارٹنرشپ ختم ہو گئی, اور اس کی ابتدا کیا تھی؟ ایک سنی سنائی بات. تو اس طرح اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں احساس جو ہے وہ پیدا ہو پائے گا. جو ایاز بھائی نے کہا کہ اس کا ایک بڑا سبب صحبت ہے, واقعی ایسا ہے کہ محتاط اول تو لوگ ہی کم ہیں. اگر یوں دیکھیے کہ بھائی ہر فیملی کے اندر 2-4 محتاط ہونے چاہیے تو شاید مشکل سے ریشو جو ہے نا وہ پورا ہوگا. ایک شہر میں بھی اگر 10 لاکھ لوگ ہیں تو ان میں سے کتنے محتاط ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگ ان کی صحبت سے سیکھیں. تو اگر ریشو نکالنے جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی, یعنی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں یا کم ملیں, تو محتاط لوگوں کی کمی ہے. تو جب صحبت ہی ایسی ہے اور سارے ہی مطلب لگے ہوئے ہیں اسی کے اندر, تو پھر اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. رضا بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی سنائی بات یقیناً بہت زیادہ فساد خرابیوں کا سامان لے کر آتی ہے, اور جس نے یہ بات سنی ہے لازمی نہیں ہے کہ اس نے سنی ہوئی بات غلط سنی ہو, یعنی حقیقت ہوتی ہے اس بات کی, وہ بات سچ ہوتی ہے, لیکن جب وہاں سے آگے چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں رد و بدل آتا ہے. ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے اس بات کو سمجھایا. ٹیچر کلاس میں آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک نیوز پیپر تھا. اپنے قریبی بیٹھے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے وہ ایک خبر شیئر کی جس کے اندر کسی علاقے کا ذکر تھا کہ وہاں پر 2 گروہوں کے 2 علاقوں کے خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوا, بات تصادم تک پہنچی, اور جس میں 3 قتل ہو گئے اور 4 شدید زخمی ہیں, اور کہا کہ آپ یہ بات اپنے آگے بیٹھے اسٹوڈنٹ کو بتائیں. بات چلی تھی, درست بتائی تھی, سنی ٹھیک تھی, جب انہوں نے آگے پہنچائی اور آخری اسٹوڈنٹ سے جب ٹیچر نے دوبارہ وہ بات سنی تو انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ جی فلاں فلاں علاقے میں جنگ ہوئی, فلاں فلاں علاقے میں ایک بڑا تصادم ہوا جس کے نتیجے میں اتنے قتل ہو گئے ہیں, اور اتنے 8-10 اس سے بھی زیادہ تعداد اس نے بتائی.
تو وہاں ٹیچر نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی اور ایک بات تھی مختصر جو میں نے آپ چند لوگوں سے گھما کر آخری فرد سے سنی ہے. یہی ہوتا ہے جب ہم کسی بات کی مین سورس تک نہیں پہنچتے. بات ہی اس وقت حل ہو جاتی ہے جب ہم اصل چیز کو اس کی اصل مخرج سے تلاش کر لیں. یہ اچھا آپ نے سنی ہے, کس سے سنی ہے, یہ بات نکلی کہاں سے ہے, یہ بات کس کے بارے میں ہے, اسے بیان کس نے کیا ہے. انسان جب اس سورس تک پہنچتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی سچی تھی, اس میں صداقت کتنی تھی. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی وقت ری ایکشن کر کے جو بڑے نقصان کو دعوت دے رہا تھا اس سے بچ جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور ایسی کئی مثالیں سامنے موجود ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور دل کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ دکھ غم کی کوئی خبر نہیں سن سکتے. اور ایسی خبریں سننے کے بعد بعض اوقات اموات بھی ہوئی ہیں کہ صدمہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے, اس کی طرف سے تو ایک مذاق تھا یا ایک ایسے ہی مزے لینے کے لیے ایک گفتگو کی تھی, لیکن نتیجہ اتنا بھیانک ہوا کہ بعد میں وہ پھر پچھتاتا ہی رہ گیا یہ میں نے کیوں کیا تھا. آپ بجا کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, کئی ایسے معاشرے کے اندر واقعات رونما ہو جاتے ہیں. تو بلال بھائی یہ بتائیے کہ اس سے بچا کیسے جائے, اور میں ایسا کیا کروں کہ میں خود بھی اس مرض سے بچوں اور میرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان قائم ہو کہ یار یہ بات جو کرتا ہے نا وہ درست ہی کرتا ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاشرے کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہو؟ کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. حالت یہ ہے لوگوں کی کہ جیسے اب ہم عوامی لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ادارہ بھی ہے, عوام بھی ہے, بہت ساری بات تنظیم کی بھی چل رہی ہوتی ہیں, ویسے بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو کئی ایسے افراد ہیں جو آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں مجھے تو نہیں پتہ. اچھا وہ اس بات پہ حیرت کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں مجھے نہیں پتہ. اچھا آپ کو نہیں پتہ؟ تو میں کہتا ہوں نہیں میرا اصل میں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور اس کا پتہ ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے, لہٰذا مجھے نہیں پتہ. تو حال یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ خبریں رکھنا, اور یہ بلا ضرورت کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ لوگوں کی عادت کے اندر اتنا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہماری طرف فضول آدمی ہیں کہ بھئی آپ کو اس کی خبر ہونی چاہیے. بھئی مجھے نہیں خبر, مجھے نہیں پتہ اور مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ عادت اگر ہماری ہو اور اگر ہم غور کریں کہ یہ کتنی باتیں ہیں کہ جن کی ٹوہ میں پڑا ہوا ہوں, جن کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں, جن کا میں مخبر بنا ہوا ہوں, یا میں مخبری کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے مخبر قسم کے لوگ پسند ہیں جو خبریں بانٹتے پھرتے ہیں. تو اگر میری طبیعت ایسی ہو جائے گی تو میرے اطراف میں بھی ایسے ہی لوگ جمع ہوں گے. کیا فرماتے ہیں؟ آج کل لوگوں میں اصل میں ایک مرض یہ ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا خبط ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نالج ہو, معلومات ہو مجھے, اس لیے وہ خود بھی پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ کوئی نئی تازی ہے تو سناؤ. اور سوشل میڈیا بھی جب یوز کرتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاکہ مجھے کچھ پتہ چلے, جب میں 4 لوگوں میں بیٹھوں تو میں کچھ نیا سناؤں تاکہ میں محفل کا ایک گویا کہ صدر بن جاؤں اور سب کی توجہ گویا میری طرف ہو. تو یاد رکھیے گا ہمیں دین نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. آج کے دور میں لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے, علم کی کمی ہے. جی. اور دونوں علم اور معلومات کے اندر بڑا یعنی انفارمیشن کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر ایک بڑا ڈفرینس ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو دین کا ہمیں حکم ہے کہ ہم علم حاصل کریں باقاعدہ, اور علم ہے وہ اوتھینٹیکیشن سے آتا ہے, وہ سورس کو چیک کرنے سے آتا ہے, وہ بات کی تہ تک پہنچنے سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آپ نے ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زعمو کے متعلق کچھ سنا ہے؟ زعمو کا مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں, تو کیا آپ نے حضور سے اس بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ کہا میں نے سنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ جو زعمو کا لفظ ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بڑی بری سواری ہے. مطیتن کا لفظ استعمال فرمایا. مطیتن کا مطلب ہوتا ہے وہ سواری جس پر بیٹھ کر انسان منزل مقصود تک پہنچے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک کہ لیں کہ بے پر کی اڑانے میں کہ لیں کہ اپنا شوق رکھتے ہیں, اور وہ اڑانے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ نے کہاں سے سنی, وہ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں. یعنی خود بھی برات کے اظہار کر دیتے ہیں کہ میں اس خبر کو گویا کہ آن نہیں کرتا, اور لوگ کہتے ہیں اور کہا کس نے, میں اس کا بھی بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑی بری سواری ہے, اس پر نہ خود
سوار ہو، کیونکہ اس سے نہ تم منزل مقصود تک پہنچو گے، نہ جس کو بتاؤ گے اس کو اپنی منزل حاصل ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو علم حاصل کیا جائے، اور معلومات کے بجائے علم کی طرف انسان کو جانا چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اچھا، یہاں میں اگر آپ اجازت دیں میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، دنیا کی باتوں سے متعلق تو لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو قبول کر لیتے ہیں، وہاں پر ان کا تحقیق کا ذہن نہیں ہوتا۔ اسد بھائی، ایاز بھائی، ذرا اس کو سمجھیے گا، آپ بھی اس میں شامل ہوں، کہ دنیا کی چیزوں سے متعلق ہم غور نہیں کرتے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، اوتھینٹیکیشن کیا ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کو ملامت کریں گے، یار آپ کو نہیں پتہ یہ بات، یار اتنی اہم بات۔ اور دین کے متعلق اگر کوئی بات بیان کی جائے لوگوں کو، قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کیا جائے، بزرگوں کی حضور کی سیرت بیان کیا جائے، تو وہاں پہ بندہ اس بات کو بڑے ڈاؤٹ کے ساتھ سنتا ہے، بڑے کمزور اس میں سنتا ہے کہ پتہ نہیں یار سنی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں، دین میں تو ایسا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دین کی بات کو، اور جو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس رویے کو بلکہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اگر حدیث بیان کی جائے، قرآن بیان کیا جائے، تو وہاں سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کو یہ چیک کرنا ہے کہ اپنا دین لے کس سے رہا ہے۔ جب آپ نے ایک اوتھینٹک بندہ تلاش کر لیا، باقاعدہ عالم دین تلاش کر لیا جو قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، تو اب وہاں پر آپ اس کا بیان کردہ قرآن و حدیث پر آنکھیں بند کریں، اس کے بارے میں آپ، جی ہاں، اس پر آپ عمل کریں۔ اس کا دوسرا پہلو بھی بڑا خطرناک، بہت خطرناک پہلو ہے وہ، کہ ایک ایسا شخص آپ نے تلاش کر لیا جو اپنے سامنے قرآن و حدیث رکھ کر بیان تو کر رہا ہے، لیکن وہ صرف سامنے ہی رکھا ہوا ہے، حقیقت میں وہ اس کو پس پش ڈال کر کچھ اور ہی چیز بیان کر رہا ہے۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے جو پہلو بیان کیا ہے دونوں ہی اہم ہیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام ہے نا، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، تو جو اہل علم ہے تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات درست ہے، غلط ہے، جب قرآن و حدیث جو شخص بیان کر رہا ہے ان کا اپنا علم ہوتا ہے تو وہ اس سے کسی حد تک اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن ایک عوام کے لیے یہ چیلنجنگ ہے کہ عوام کو کیسے پتہ لگے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس میں دو باتیں عرض کروں گا عوام کے لیے۔ ایک تو شخص اوتھینٹک ہونا چاہیے، نمبر 1، جیسے کہ کوئی عالم دین ہے اور اس کے بارے میں آپ نے اچھی سے معلومات کر لی، علماء سے آپ نے پوچھ لیا، جو بھی دینی معلومات اچھی رکھنے والے افراد ہیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب 2-4 لوگوں سے اگر آپ صحیح لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یار یہ جو شخص ہے یہ کیسا ہے۔ تو اوتھینٹک اگر کوئی شخص ہے اور وہ دین بیان کرتا ہے اور وہ اس کا اہل ہے تو بہترین ہے، اب اس کی بات سنیں، اس کے بعد پر آگے بڑھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہ کس ادارے سے پہنچ رہی ہے، یہ بھی ایک اوتھینٹیکیشن کا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی ہے، اب دعوت اسلامی کسی ایک شخص کا نام نہیں، ایک ادارہ ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کام ہوتی ہیں، تو ایک سٹیپس بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، ایون کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بھی بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ معلومات کی جاتی ہیں، اس کے سٹیپس بنے ہوئے ہیں، تو جا کر پھر وہ آگے بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو اگر اوتھینٹک ادارہ ہے، اب مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خواب دیکھا، صبح اٹھا اور اس نے کچھ بھی لکھا اور وہ ہم نے شائع کر دیا، نہیں۔ کیا ٹاپک ہوگا، کون تحریر کرے گا، تحریر کرنے کے مراحل کیا ہوں گے، اس کو 2-3 جگہ سے چیک کیا جائے گا، پھر علماء چیک کریں گے، مفتیان کرام چیک کریں، پورا ایک اس کا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جا کر وہ چیز جو ہے وہ پبلش کی جائے گی، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد۔ ہیومن ایرر اپنی جگہ پہ، وہ کوئی اس سے کنفیوز نہ ہو، لیکن ایک عمومی جو بات ہے وہ یہ کی جاتی ہے۔ تو اوتھینٹک اگر ادارہ ہے تو آپ وہاں سے جو ہے اپنا دین لے رہے ہیں یا جو بھی خبر لے رہے ہیں تو وہ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو شخص اوتھینٹک ہو یا جو بات آپ تک آ رہی ہے وہ کسی اوتھینٹک ادارے سے گزر کے آ رہی ہے تو پھر آپ اس پر جو ہے وہ اعتماد کریں۔ ایسے ہی اعتماد کر لینا، اگر وہ کوئی میڈیکل کی بات ہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر وہ کوئی انجینئرنگ کی بات ہے تو وہ آپ کی بلڈنگ کو خطرہ ہے، اور اگر وہ دین کی بات ہے تو سب سے بڑھ کر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یعنی جس ڈیفینیشن کے ساتھ جو بات ہے، جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اسی موضوع پر ہی وہ اتنا حساس جو ہے وہ کہلایا جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے، عوام کے لیے پڑھنا تو دشوار ہے، برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور جو علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو طلباء ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ الاحلی من السکر، اعلیٰ حضرت سے ایک
شکر کے بارے میں اس زمانے میں سوال کیا گیا کہ یہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کے بارے میں پورا رسالہ تحریر کیا، اور اتنا شاندار رسالہ ہے، اتنا اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، فقہی ابحاث ہیں، اصول کی باتیں ہیں، اور اس میں اس پر بڑا زبردست کلام ہے، بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں میں جو بات مشہور ہو جائے تو شریعت کے نزدیک جو ہے وہ کب اوتھینٹک ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں سنی سنائی میں یہ بھی ہے نا، کسی حلال چیز کے بارے میں مشہور کر دیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا پرابلم ہے، تو کیا اس کو ہم حرام سمجھیں گے؟ اچھا ایسے ہی کسی حرام چیز کو حلال مشہور کر دیں گے۔ تو اب یہ دونوں صورتیں ہیں، ہم ظاہر ہے کہ کسی ایک چیز کو اسپیسیفکلی تو یہاں بیان نہیں کریں گے، لیکن ایک سوچ جب آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک امیر اہل سنت کے واقعے کی مثال دیتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین اپنے اندر اس عادت کو ڈیولپ کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے آس پاس بات کرنے والے کم از کم آپ سے بات کرنے میں محتاط ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ امیر اہل سنت کے بارگاہ میں ہم حاضر تھے، اور کوئی ہوگی تقریباً 20 سال پرانی بات ہوگی، تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی تھے اور کچھ اساتذہ بھی تھے، علماء بھی تھے، تو کسی ایک ٹاپک پر نا بات ہو رہی تھی، کسی ایک تنظیمی چیز تھی کوئی، اس پر کلام ہو رہا تھا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت کو کہا کہ اس کام کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نا لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح انہوں نے کہا۔ تو کوئی کام تھا جو ہو رہا تھا، اب جملہ سنے امیر اہل سنت کا، اور اس سے یعنی آج 20 سال ہو گئے مجھے آج تک وہ جملہ یوں سمجھے کہ یاد ہے، تو اس کا امپیکٹ، اس کا ایفیکٹ دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ تو امیر صاحب نے فرمایا اچھا اس بارے میں بہت کلام ہو رہا ہے، تو جی حضور بہت کلام ہو رہا ہے، بہت بات ہے۔ اچھا وہ امام بھی تھے کہیں پر، تو امیر صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں نے آپ کو آ کر یہ بات کہی ہے؟ آپ یقین کریں بہت زبردست۔ جو صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ بہت اس پہ کلام ہو رہا ہے اور بہت بات ہو رہی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کتنے لوگوں نے کہی ہے۔ اب یقین کریں کاٹو تو خون نہیں، کیونکہ وہ تو جس انداز پہ مبالغے کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو بڑا سوچ کے انہوں نے کہا حضور دو۔ اچھا ہمیں انہیں مسکرائے، تو اس سوال نے ہی ان کلام کرنے والوں کی رائے کو تبدیل کر دیا کہ میں جس چیز کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، تو کیا بات ہو رہی ہے، دو لوگوں نے آ کے بات کی ہے۔ اب دو لوگوں کا آ کر بات کرنا 5000 میں سے، اگر ان کا دائرہ کار 5000 تھا تو دو لوگوں کی بات ہوئی نا، یہ بہت لوگوں کی بات تو نہ ہوئی، یا یہی ہو رہا ہے یہ تو نہ ہوا۔ اب یہ ایک کویسچن ہے جو آپ بھی اپنے آپ سے کیا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی بہت ساری فضولیات سے بچ جائے گی، اور جیسے مطلب لسی میں سے مکھن نکلتا ہے نا بالکل پیور ہو کے اور خوبصورت اور شفاف ہو کر، آپ کی پرسنالٹی ایسی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ یہ عادت تو بنائیں کہ آپ کے سامنے آ کر وہ کوئی بھی موضوع ہو، میں ٹاپک پہ نہیں جاتا، اٹ کین بی پولیٹیکل، اٹ کین بی سوشل، اٹ کین بی فیملی میٹر، کچھ بھی ہے واٹ ایور، آپ آنے والے سے آپ صرف یہ سوال کر لیں کہ حضور یہ جو بات ہے یہ کتنے افراد نے کی، آپ یقین کریں آپ کی نا 50-60% چیزیں مائنس ہو جائیں گی۔ اور دوسرا سوال جو آپ اپنے بارے میں بھی عادت بنائیں اور کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کریں، آپ کے سامنے کوئی بھی بات ہو کہ آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے، آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے؟ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے دانتوں کو بھی، کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا، سنا ہوتا ہے، ایون کہ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ہاں پڑھا تو تھا، اب اس کو خود یاد نہیں ہے کہ کس کتاب میں، آپ کو کتاب یاد نہیں ہے، آپ کو رائٹر یاد نہیں ہے، اور آپ اس بات کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کہاں پڑھا اور کتنے لوگوں نے بات کی۔ اسی طرح ایک اور ٹیسٹر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کراس چیک کیا، یعنی لوگ تو یہاں تک بے باک ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ میری ریسرچ ہے۔ اچھا واٹ از دا ڈیفینیشن آف ریسرچ؟ بھائی ریسرچ کہتے کسے ہیں؟ مطلب اس چیز کا نام تو ریسرچ نہیں ہے نا بھائی، کہ آپ نے گوگل پہ جا کر کچھ لکھا اور گوگل نے آپ کو 4 باتیں نکال کر دے دی۔ تو اگر گوگل کسی ایک شخص کا نام ہوتا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوتا کہ یہ شخص بہت بار جھوٹ بولتا ہے،
اگر یہ کسی شخص کا نام ہوتا تو ٹیکنالوجی ہے بھائی. تو مطلب اب اس کی میں کیا مثالیں دوں. اب ہمارا چونکہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, سرچ کرنے سے تعلق ہے, تو یہ جو لفظ ہے نا, کوئی اگر آپ کے سامنے کہتا ہے کہ میری یہ ریسرچ ہے یا میں نے اس کو سرچ کیا ہے, یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں, لیکن میں آپ کو مطلب ایک ٹول دے رہا ہوں, آپ کو یہ ٹیسٹر دے رہا ہوں. آپ کسی سے 10 لوگوں سے آپ پوچھ لیں کہ سر یہ بتائیے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ریسرچ, یہ ریسرچ کہتے کسے ہیں؟ بھائی ریسرچ ایک کام ہے نا, ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایم فل کے اندر اور درس نظامی کے اندر جو علماء بنتے ہیں یا جو ہائر ایجوکیشن, تو ایم فل کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ ہے جو سکھایا جاتا ہے, اور بعض جگہوں پر ماسٹرز کے لیول پر بھی یہ بات, یعنی اٹس اے کمپلیٹ سبجیکٹ, یہ ایک ٹاپک ہے کہ بھائی ریسرچ کہتے کسے ہیں. اگر آپ نے کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ کوئی بھی بک نکال کر پڑھ لیں. علماء کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علماء جو بنتے ہیں نا, اس کا جو پروسیجر ہے تو اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو ابحاث ہوتی ہیں, اس میں جو ریسرچ کرنے کا طریقہ, جو مفتیان کرام بنتے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو پھر بہت اعلیٰ درجے کی ریسرچ کے میتھڈز کو جانتے ہیں, اور وہ جو نوک پلک سنوارتے ہیں اور جو اس کے اندر ان کی تحقیقات ہوتی ہیں تو ان کو تو بہت خوب پتہ ہے. تو کوئی بھی ایجوکیشن کا سسٹم ہو اور وہ اوتھینٹک ہو تو وہاں پر باقاعدہ ہی سکھایا جاتا ہے. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو میں نے چند باتیں آپ کو عرض کی کہ لوگوں کا حال کیا ہے, بات کو بڑھانا, بات کو کرنا, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب بات کرنے والوں کو یہ سوچنا پڑے کہ یار پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا. اچھا بعض اوقات کسی کا نام دے دیتے بھائی علماء سے سنا ہے, اچھا بھائی کون سے عالم صاحب سے سنا؟ اب یقین کریں یہ بھی پوچھ لیا کریں. بعض اوقات عوام میں سے کہتے ہیں علماء سے سنا ہے. اچھا بھائی علماء سے سنا ہے, کون سے علماء سے سنا ہے؟ یعنی علماء کا اطلاق جمع اگر اردو کے حساب سے کریں تب بھی تو 2 پر ہوگا, اور عربی کے حساب سے کریں تو 3 پر ہوگا. تو بھائی 2 علماء کے نام بتا دو کہ جن سے آپ نے مسئلہ سنا ہے یا یہ آپ نے جو ہے نا کوئی بات سنی ہے. تو علماء سے سنا ہے, بھائی علماء کون سے علماء سے سنا ہے؟ تو نہیں سنا ہوتا, بعض اوقات نہیں سنا ہوتا, بعض اوقات سنا ہوتا ہے. تو وٹ ایور از دا ڈیفینیشن, کچھ بھی ہے, کوئی بھی موضوع ہے, آپ یقین کریں آپ کی زندگی سے فضول کم ہو جائے گا. اور جو بھی ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک سنے نا کہ جو امام بننا چاہتا ہے, وہ روایت ہے, روایت ہے, بزرگ کا قول ہے, بزرگ کا قول, کہ اگر کوئی امام بننا چاہتا ہے, لیڈر بننا چاہتا ہے, یا ایک بڑی پرسنالٹی بننا چاہتا ہے, تو اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے اندر پیدا کیجیے. اچھا اسی طرح اب فیملی میں چیزیں ہوتی ہیں, فلاں نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. اچھا قوموں کے بارے میں آپ یقین کریں, تو چونکہ میرا یہ سبجیکٹ کسی حد تک رہا ہے, قوموں کے بارے میں, بھئی فلاں قوم ایسی ہے, لوگوں کی ایک سنی سنائی ایک رائے بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس قوم کے کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور آپ جو رائے قائم کر رہے ہیں تو اس قوم کے کتنے لوگوں میں آپ نے یہ عادت کریمہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھی ہے. یقین کریں اس کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا. میں یہ کر چکا ہوں تجربہ نا, کسی نے نام نہیں لیتا, کسی قوم کی کسی عادت کے بارے میں, یار فلاں قوم والے ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو اس قوم کے کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہوگی کہ 10-15 لوگوں سے ملاقات. اچھا ان 10-15 میں سے کتنوں میں آپ نے یہ عادت دیکھی؟ اب یقین کرے وہ کہنے لگا کہ شاید ایک میں, یعنی ایک میں بھی اس کو کنفرم نہیں تھا, لیکن چونکہ بات کر چکا تھا تو کہیں نہ کہیں اپنی بات کو بندے کو جو ہے نا وہ سنبھالنا ہوتا ہے. اب میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک قوم کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں, اس کے 10-15 بندوں سے زیادہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, اور ان میں سے جو عادت آپ بتا رہے ہیں, جو خصلت بتا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے. اب آپ خود غور کر لیں کہ اس قوم کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کیا ہے. تو اب یہ مثالیں دینے کا سب کا یہ ہے کہ بھئی سنی سنائی پر عمل کر کے آپ کتنا شرمندہ. اچھا چونکہ عام آدمی کو تو مطلب پڑی نہیں ہے نا, جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, ادارے میں ہے یا عوام کے اندر ہے, تو اس کے لیے بہرحال یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, اور ایک عام مسلمان کے لیے یوں ضروری ہے کہ ہمارے دین کا حصہ. ماشاءاللہ. جی جی. یہاں ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو علماء سے سنی ہے
یا میری ریسرچ ہے یا میں نے پڑھا ہے، ان باتوں کے پیچھے بھی بس اوقات ان کا سہارا لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام بھی اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھ رہی ہوتی ہے اگر وہ کہے کہ میں سنی سنائی بات بیان کر رہا ہوں، تو بعض اوقات ان چیزوں کی آڑ لے کر جو ہے نا وہ اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تاکہ کیونکہ کچھ نہ کچھ اویئرنیس لوگوں میں بھی ہوتی ہے. ہر بندہ سنی سنائی بات جو کہتا ہوتا ہے یہ تو سنی سنائی پر ہی چلتا ہے، لیکن وہ اس کی آڑ میں بسا اوقات جب کہ میں نے پڑھا ہے یا میں نے علماء سے سنا ہے تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یار کم از کم عوام یہ ہو جائے گی کہ کم از کم میرے سے کوئی پوچھے گا نہیں، ورنہ وہی بات کہ اگر پوچھ لے تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں کہ یہ بات فقہا فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں. جی ہاں، فقہا کہاں فرماتے فقیہ کی تعریف بھی شاید جب وہ ایسوں کو علم نہ ہوتی کہاں فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں. جی ہاں. اور ایک چیز اور یہ ہوتی ہے اسد بھائی کہ ان چیزوں کے ذریعے جیسے آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایک فرد جب وہ جا کر نکلتا ہے بس اوقات جس نے وہ بات بیان کی ہوتی ایسا ہی، اچھا اس کو آڑ بنا کر بس اوقات سامنے والے کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، یار آپ کے بارے میں تو کمپلینیں آ رہی ہیں، آپ کے بارے میں تو شکایتیں آ رہی ہیں. اچھا وہ اگر ظاہر سی بات ہے بندہ جب ایسی یہ بات سنتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یار میرے بارے میں شکایتیں، شکایتوں کا لفظ، اور جب اگر وہ یہ پوچھنے کی زحمت کر لے کہ وہ شکایتیں کرنے والے کتنے ہیں تو شاید بس اوقات کوئی بھی نہ ہو یا ایک فرد ہو یا کوئی بھی نہ ہو، وہ حضرت خود ہی ہو جن کو ان سے جو ہے وہ شکایتیں ہیں، ان کو شکایتیں کہہ کر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے بس اوقات ہمارے مذموم مقاصد جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان کو خامہ خواہ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اذیت میں تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور دین اسلام تو ہمیں کتنی پیارے حسن اخلاق کا اور کیسے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دلجوئی کا اور دل خوش کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھا اس کا ایک اور نقصان بتاؤں آپ کو ناظرین، اگر یہ کسی کی عادت ہے نا اس طرح تو یہ عادت اس کو کہاں کہاں نقصان پہنچا سکتی ہے. ابھی ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں، کسی جگہ پر تھے ہم تو کوئی ڈپارٹمنٹ تھا، کوئی ادارہ کہہ لیں، تو وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی. تو وہاں پر کوئی ایک جو ہے نا وہ رپورٹ تیار کی گئی. اچھا وہ رپورٹ تیار کی گئی اور وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئی. تو جب وہاں کے بڑے شخص نے دیکھا تو وہ رپورٹ کے اندر جو بات تھی وہ ویسی نہیں تھی جیسی لکھی ہوئی تھی. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ جو لکھا تھا تو یہ تو درست نہیں نکلا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنا تھا. اچھا پروفیشنل اداروں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. اچھا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ بھلے وہ پروفیشنل ادارے کے اندر ہے لیکن ہے تو اسی معاشرے کا فرد نا، اسی سوسائٹی میں سے آگے بڑھا ہوا ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ بڑے پروفیشنل ادارے کے اندر کام کرتا ہے، میں نام نہیں لیتا اس ادارے کا، اور آپ اس کی اگر میں پوسٹ بتاؤں تو آپ بھی مطلب حیرت کریں. تو یہ جو عادتیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بری عادت ہے اور اچھی عادت جو ہے نا وہ اوتھینٹیکیشن کرنا ہے. تو چونکہ بچپن سے بڑے ہونے تک اور آگے بڑھنے تک ہماری عادتوں کے اندر تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر پروفیشنلی بھی رانگ ثابت کر دے گی یا آپ کو پھنسا دے گی. اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ یقین کریں کہ رائے کا قائم کرنا، ریسرچ کرنا یہ ایک ٹاپک ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو، دنیا پڑھتی ہے اس کو اور اس پر پھر عمل کرتی ہے. تو برائے کرم چلے، آپ سب سائنسدان نہیں ہیں اور نہ ہی ہم سب سائنسدان بننا چاہتے ہیں، نہ ہم بن سکتے ہیں، نہ ہم سب انجینئر ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہم سب بن سکتے ہیں. لیکن جو جس کا دائرہ کار ہے وہ کم از کم اس معاشرے کا حصہ ہے، کوئی فیملی ممبر ہے، کوئی فیملی کا بڑا ہوگا، کوئی ادارے کا بڑا ہوگا، کوئی ملکی سطح کا کسی منصب پر ہوگا. تو ایز اے مسلم مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم خود احتسابی کریں گے. دوسروں کے بارے میں ٹھیک ہے غور کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک یہ تو رکھوں کہ میں جو بات کروں تو میرے پاس اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، اچھا ضروری نہیں کہ کوئی آ کر مجھے غلط ثابت کرے یا مجھے آ کر شرمندہ کرے یا مجھے آ کر بات کرے، وہ لوگ مطلب سنتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں اگر اپنی چند باتوں کا یا چند آراء کا میں خود جائزہ لے لوں کہ میرے پاس اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جس چیز کو بڑا کیجول لے رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ایک بری عادت ہے ہر سنی سنائی بات کر دینا، اس سے بچنے کی اور ہمیں ایسا شخص بننے کی توفیق دے کہ جو ہر بات سچی کرے، درست کرے
اور ख़ास طور پر अगर उसका कोई माशरे पर इफ़ेक्ट है, खा वो एक शख्स पर हो या माशरे पर हो, तो हमें ऑथेंटिकेशन के साथ बात करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कुछ है इस पे कलाम करने को, लेकिन अगर जितना कलाम हुआ इससे अगर आपने इतना भी हासिल कर लिया तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो गए होंगे। कुछ मैसेजेस या कॉल्स हों तो वो लेते हैं, वरना फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा प्यारा है। अमूमन ये लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ माल से होता है। अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि अल्लाह की राह में सदका दें तो आपके जहन में क्या आएगा? खर्च करना, माल का खर्च करना। और नो डाउट माल का खर्च करना ये सदक़े की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या अक्सर हिस्सा कहें, जो भी कहें, तो ये जहन में आना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ क्या सदका माल से ही होता है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सदक़े की फ़जीलत तक हमें पहुंचा सकती हैं? और इस टॉपिक को लेने की वजह यह है कि बाज़ औक़ात जिनके पास बहुत माल नहीं होता तो वो बेचारे ये सोचते रह जाते हैं, या कम होता है कि यार मैं तो सदका कर ही नहीं सकता या बहुत कम कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की बारगाह में बहुत सारे ऐसे आमाल मज़ीद भी हैं कि जो सदक़े की फ़जीलत तक हमें पहुँचा सकते हैं। जी बिलाल, आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि सदक़े से अमूमन मुराद यही होता है कि माल का सदका किया जाए। अच्छा, मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बाकायदा चैप्टर इस बात के लिए कायम किया है। आप फरमाते हैं कि बाबू बयानी अन्ना इस्म सदक़ती यक़अउ अला कुल्लि नौइन मिनल मारूफ़। आपने बाकायदा चैप्टर ही इस बात का बांधा कि सदक़े का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माल खर्च कर दिया जाए अल्लाह की राह में, बल्कि आप फरमाते हैं कि जो कोई भी नेकी इंसान करता है उस पर सदक़े का लफ्ज़ बोला जाता है। फिर आपने बाकायदा तौर पर एक हदीस पाक नकल की है। वो हदीस पाक ये है कि कुल्लु मारूफ़िन सदक़तुन, हर जो नेकी का काम है वो क्या है? सदक़े का। वाह। अच्छा, आपने जो भी एक बात बयान की कि बाज़ औक़ात गरीब लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ से सदका करें, तो एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर इन्होंने नकल की है और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी, कि जो माल के एतबार से इतने वेल ऑफ नहीं थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये जो मालदार लोग हैं ये तो हमसे बाजी ले गए, क्योंकि इनके पास माल है तो अल्लाह की राह में खर्च भी खूब करते हैं। अच्छा, हम चूँकि हमारे पास माल नहीं है तो हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, दीगर अच्छे अमल करते हैं, तो ये भी ये अमल भी कर रहे होते हैं। तो ये हम पर माल होने की वजह से ज़्यादा फोकियत ले गए कि इन अमाल के साथ साथ अल्लाह की राह में सदका करके भी सवाब कमाते हैं। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका गम दूर करने के लिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए भी सदक़े के रास्ते खोले हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब शख्स है वो ये समझे कि मैं सदका कहाँ से करूँ। पर मैं यह बात यहाँ पर पहले, ये आगे रिवायत बयान करने से पहले इसका अगला हिस्सा ये बात करना चाहूँगा कि माल के ज़रिए सदका करना, जिसके पास माल हो तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन माल के अलावा दीगर चीज़ों के ज़रिए सदका करना, जैसा कि इस रिवायत के अंदर और भी दीगर रिवायत के अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमीर के लिए भी मुश्किल है असद भाई, और गरीब के लिए भी मुश्किल है। अच्छा। यानी देखा जाए तो एक सदका जिसको हम माल का अमूमन मारूफ सदका है वो तो करना आसान होता है, जिसके पास माल है वो इजीली कर लेगा, लेकिन जो माल के अलावा सदके हैं वो गरीब के लिए भी करना मुश्किल होते हैं, वो अमीर के लिए भी करना मुश्किल होते हैं। उसकी वजह यह कि वहाँ पर इंसान को खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़तुन, तुम एक बार सुबहान अल्लाह भी कहो ना, ये भी सदका है। सुबहान अल्लाह। इसको पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया व कुल्लु तकबीरतिन सदक़तुन, तुम एक बार अल्लाहु अकबर भी कह लो तो ये भी क्या है? सदका है। फिर फरमाया व कुल्लु तहमीदतिन सदक़तुन, तुम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह भी कहो तो वो भी अल्लाह पाक उस पर भी सदके का सवाब अता फरमाता है। व कुल्लु तहलीलतिन सदक़तुन, तुम एक बार तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक बार ये कलमा का वर्द भी करते हो तो उस पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया व अम्रुम बिल मारूफ सदक़तुन, किसी को नेकी का हुक्म दे देना भी, इन नमाज के लिए जा रहे हैं तो किसी को नमाज की दावत दे दी, फरमाया ये भी क्या है? सदका है। फिर फरमाया व नाह्युन अन मुनकरिन सदक़तुन, और किसी को किसी बुरे काम से मना कर देना ये भी क्या है? सदका है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुस्लिम शरीफ के अंदर बाकायदा और कई अहादीस ऐसी जिक्र फरमाई हैं कि जिनमें आमाल के ज़रिए से सदका बयान किया गया है, और ये बयान करने वाले हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं।
تو جو لوگ مال کے ذریعے صدقہ نہیں کر سکتے یا وہ لوگ جو مال کے ذریعے صدقہ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیگر طرح کے جو اعمال جن پر صدقے کا اطلاق اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور ان احادیث کا مطالعہ کریں جن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا ان اعمال کے ذریعے سے حکم ارشاد فرمایا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں کوئی روایت بیان کروں اور اس میں پھر ایک جہت ہے اس پر بھی اگر آپ کلام کرنا چاہیں وہ بڑی خوبصورت جہت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے. اب صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہی نہ ہو، یعنی وہی مال والا کانسیپٹ نا کہ یا رسول اللہ اگر مال ہی نہیں ہے تو صدقہ کہاں سے کریں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعتمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، مال نہیں ہے تو ٹھیک ہے کما کر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور جو جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی دو، یہ صدقہ ہو جائے گا. اچھا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ کمانے کی قدرت نہ رکھتا ہو بندہ تو پھر کیا کرے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعین ذی الحاجۃ الملہوف، جتنی اس کی استطاعت ہے کسی کی مدد کرنے کی کسی بھی وے کے اندر وہ اس راستے پر چل کر کسی بھی انسان کی مدد کر دے، یہ بھی کیا ہے صدقہ. یا رسول اللہ اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو کہ کسی کی مدد بھی نہ کر سکے تو اب وہ کیا کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یأمر بالمعروف یا بالخیر، تو پھر کم از کم اتنا کر لے کہ اگر فزیکلی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو کسی کو اچھائی کا حکم دے دے، یہ بھی ایک صدقے کی بات ہے. یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے چونکہ پتہ تھا کہ مالک شریعت ہے، یہ مالک شریعت ہے، یہ جتنی ہمیں اجازت یہ دے سکتے ہیں کائنات کا کوئی بھی فرد نہیں دے سکتا. تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ کوئی نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، تو اب وہ کیسے صدقہ کرے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ سبحان اللہ اتنا پیارا ہے، آپ فرماتے ہیں یمسک عن الشر فانھا صدقۃ، سبحان اللہ، تو پھر کم سے کم شر پھیلانے سے بچے. یعنی اگر وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا نا تو نقصان بھی نہ پہنچائے، کہ اپنا نقصان یا جو اپنی ذات کا شر ہے اس کو بھی دوسرے سے روک دینا، یہ بھی ایک صدقے کی بات ہے. واہ، اس کے نیچے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ نہیں اگر میں دیکھا جائے، میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم اس کو ایک پوائنٹ کے طور پہ گفتگو کر لیں اس پر کہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ بعض اچھا پہلے تو بندہ کو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھ میں شر ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ انسان ہوں. اچھا بعض لوگوں کو اس کا ادراک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، مجبور ہوں، میری عادت یہ میں چیخ کے بات کرتا ہوں، میری عادت یہ مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے، بری بات مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے. تو بعض اوقات لوگ اس کو اپنے عذر بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ عذر نہیں ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر چلو اپنی برائیوں کو تم ایڈمٹ کرتے ہو، تمہیں ایڈریس کیا ہوا ہے ان چیزوں کو، تو کم سے کم وہی چیزیں اپنے آپ سے روک لو تاکہ جو دوسرے ہیں اگر بھلائی نہیں پاتے تو یہ بھی ایک بھلائی کرنے کی صورت ہے اور اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اتنی پیاری حدیث پاک، اور یعنی اس موضوع پر اس سے خوبصورت اور کیا کلام ہوگا کہ مال کے علاوہ صدقے کی کتنی صورتیں ہیں. آج تک اگر ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ صرف مال ہی صدقہ ہے تو آج بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملی. کیا کہیں گے یاز بھائی؟ استاد صاحب یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ہمارے ویورز کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہو، جو ایک جب صدقے کی بات آتی ہے تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کوئی ایک بڑی تعداد میں ہونا چاہیے اور ایک کثیر مال ہونا چاہیے، کوئی زیادہ رقم ہونی چاہیے تبھی جا کر صدقہ ہوتا ہے. جی ہاں، ایک یہ چیز ہم بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا تو یہاں ایک چیز ہم اس کو نوٹ کر لیں کہ مخلص ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو ہے ہی 10 روپے 20 روپے، میں کیا دوں گا، لوگ تو ہزاروں روپے دے رہے ہیں، لاکھوں روپے چیریٹی کر رہے ہیں، میں جو وہ 10 روپے دوں. تو بھائی آپ صدقے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے ہی خرچ کریں مخلص ہو کر. دیکھیے روایت میں اسد بھائی بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھجور برابر، کھجور کتنی کوانٹٹی ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں، اتنی سی ہے کھجور. فرمایا جو کھجور برابر شخص حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ پاک اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی تربیت کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے تمہیں اس دن لوٹائے گا جس دن تمہیں اس کی حاجت ہوگی. اللہ. تو یہ کون سے صدقے کی بات ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو وہ دے ماشاءاللہ یہ بھی مرحبا،
لیکن جو کھجور برابر حلال کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کا جو ہے وہ یہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. تو یہاں سے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوانٹیٹی نہ دیکھیں آپ کہ کتنا میں دے رہا ہوں, بس دیں اللہ کی رضا کے لیے اور مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ. اخلاص جو ہے نا یہ صدقے کی روح ہے. آپ جب وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے, مخلص. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا, سبقت لے گیا. تو یہاں پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس تعلق سے بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن یہی ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کوانٹیٹی جو ہے وہ نہ دیکھی جائے, کوالٹی دیکھیں. آپ خرچ تو کریں. غریب بسا اوقات غریب اسی لیے رہ جاتا ہے کہ وہ بولتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں دوں کیا. آپ دینا شروع کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اور یہاں پر ایک چیز اور, جیسے ہمارے بلال بھائی نے حدیث پاک بیان کی, نیکی کا حکم دے دو, برائی سے منع کر دو. اسد بھائی, ہم کسی کو اگر صدقہ دیتے ہیں, ہم مالی طور پر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, کیا ہوگا؟ اس کا گھر بار چل جائے گا, اس کے گھر میں راشن ڈل جائے گا, اس کا روزگار لگ جائے گا, اس کا میڈیکل کا ایشو حل ہو جائے گا, اس کے بچوں کا بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی, کسی کو گھر بنا دے گا, چھت بن جائے گی اس کی. ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ دنیاوی معاملات سے. اور جو شخص اس معاملے میں لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو لوگ جو ہے وہ بڑے انسانیت کا خدمتگار کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بڑا انسانیت کی خدمت کرنے والا. آپ دیکھیے کہ اسد بھائی, اگر کوئی کسی کو نمازی بنا رہا ہے, کوئی کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے, کوئی کسی کو دین کے رستے پر چلا رہا ہے, کوئی کسی کو سنتیں سکھا رہا ہے, کوئی کسی کو خوف خدا کی ترغیب دلا رہا ہے, کوئی اس کو جو ہے وہ راہ حق پہ رستے پر چلا رہا ہے, صراط مستقیم پر چلا رہا ہے. آپ سوچیں, اس نے تو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دی, اس کو جنت کے رستے پر بھی چلا دیا. تو کتنی خوبصورت ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ مال نہیں ہے تو زبان تو اللہ نے دی ہے, نیکی کی دعوت دے دیں کسی کو, اچھائی کے رستے پر لیں کسی کو, برائی سے منع کر دیں کسی کو. تو یہ کتنا آسان صدقہ ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر زبان میں مسکرا کر دیکھ لیں اپنے بھائی کو. اس کو بھی حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ صدقہ قرار دیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں اور اس چیز سے ہم نکلیں کہ جی میں کیا صدقہ کروں, میں کیا صدقہ کروں, یا مال ہوگا تو صدقہ ہوگا. صورتیں بہت ساری ہیں, بہت ساری جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں بھی دیکھیں جیسے ابھی جو ہم نے موضوع لیا ہے جی, وہ یہی تھا کہ مال کے علاوہ کن کن باتوں میں صدقہ ہو سکتا ہے, ان میں سے کئی چیزیں بیان ہوئی. اچھا, اس میں بھی لوگ جو ہے نا وہ بیچارے بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. نیکی کی دعوت جیسے دینا صدقہ ہے, برائی سے منع کرنا صدقہ, اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے. تو لوگوں نے یہ کام بھی نہ سمجھ لیا کہ امام والا یا علماء ہی کا یہ حصہ ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. تو علماء کا تو ہے ہی ماشاءاللہ, انہوں نے تو اس کو اوڑھا ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے منصب کے مطابق کریں گے. لیکن یہاں پر مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کا مطلب تقریر کرنا ہے, جیسے ہم یہاں پر بیٹھ کے کلام صرف یہی ہے, یا جو جمعے میں خطیب صاحب بیان کرتے ہیں تو وہی امر بالمعروف ہے. تو وہ بھی ہے, وہ اس کی ایک بہترین صورت ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آپ نے کسی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, اور نیکی کی دعوت ہو گئی. کوئی غلط بات کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھے انداز پہ کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, تو اگر آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو بہتر ہوگا. آپ نے اس کو برائی سے منع کر دیا. کوئی شرابی ہے تو اس کو آپ نے شراب کی برائی بیان کر دی. کوئی سود کا کام کرتا ہے تو اس سے آپ نے منع کرنے کے لیے 2 لفظ کہہ دیے, ایک جملہ کہہ دیا, کچھ بھی آپ نے ترغیب دے دی. اچھا, آپ کے سامنے کسی نے کسی دوسرے کی برائی بیان کی اور آپ نے اس کو منع کیا کہ دیکھیں یہ غیبت میں آ سکتی ہے, تو غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی کہ سادہ الفاظ, سادہ سی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو یہ بھی نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا ہے اور ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایسا ترہ نہیں اختیار کریں گے تو آپ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. اور یوں دیکھا جائے تو تقریر تو جمعے کے دن ہوتی ہے نا, ہفتے میں 1 دن ہے, اور جو علماء یا مقررین بیان کرتے ہیں تو ہفتے میں چلو 10,000 میں سے کتنے لوگ کتنی تقریریں کر لیں گے, کیا ہوگا. لیکن اگر لاکھوں لوگ روزانہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو شاید بہت پیاری بات دیکھا جائے تو لاکھوں مواقع تو ان تقاریر کے مواقع کے علاوہ پائی جاتی ہیں. آپ کے گھر کے اندر پائی جاتی ہے, آپ کے ادارے میں پائی جاتی ہے, آپ کے بازار میں پائی جاتی ہے. یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, تو اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے.
یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. ہاں مستثنیات اپنی جگہ پر، ایکسیپشنز اپنی جگہ پہ کہ کون کہاں پر کتنی بات کر سکتا ہے، پبلکلی اسپیکنگ کی کس کو اجازت ہے کس کو نہیں ہے، مسائل کون بیان کرے گا، قرآن و حدیث کی تشریحات کون بیان کرے گا، وہ ایک الگ ہے کیٹیگری ہے. لیکن عمومی اعتبار سے جو واضح چیزیں ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہو سکتی ہیں، اور جی ہاں وہ آپ کے لیے بھی ہیں، سبحان اللہ. آپ کے لیے بھی ہیں. اور یوں کر کے آپ کتنا صدقہ کے ثواب جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو سوچ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. رضا بھائی آپ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، بڑی مفصل ہیں کہ صدقہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس طریقے سے انسان اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک کا جز ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ. سبحان اللہ. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی انسان گفتگو سے کسی کو فائدہ پہنچائے یہ بھی صدقہ ہے، اور انسان اپنے افعال سے بھی کچھ ایسا کر جائے، کوئی چیز ہٹا دے، یہ ایک تو شر دور کرنا ہے، دوسرا اس پہ صدقہ کا ثواب ہے. تیسرا اگر یہ بھی نیت کر لے کہ میں لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا چاہتا ہوں تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. پھر اس سے بھی آسان بات کیا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی خاطر مسکرا کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا آسان صدقہ ہے کہ مسکرا کے دیکھتے جائیں، اللہ کی خاطر اس صدقے کا ثواب حاصل کرتے جائیں. تو یہ صدقہ بہت ساری چیزوں میں ہے. ہر وہ کام کل معروف صدقۃ کہ جو بھلائی کا ہے وہ صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے. سبحان حدیث پاک میں ہے. تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے کہ انسان جس وقت چاہے صدقے کا ثواب حاصل کرتا ہے. اور مرد مرد کو دیکھے گا اور عورت عورت کو دیکھ کے مسکرائے گی. ایسا ہی ہے بالکل اسی طرح. ہاں بھائی، غلط جگہ پہ نہیں مسکرانا، اپنے بھی ایک بھائی. مسئلہ ہے. یعنی کہ ایک تو محرم نہ محرم کا بھی مسئلہ ہے، دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جہاں زیادہ مسکرانا ہے وہاں نہیں مسکرائیں گے، اور جہاں نہیں مسکرانا چاہیے تو وہاں، یا کم مسکرانا چاہیے تو وہاں بہت زیادہ با اخلاق جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. یعنی آپ کے اخلاق، مسکراہٹ اور حسن اخلاق کا سب سے بڑا حقدار آپ کی فیملی ہے، سبحان اللہ. آپ کا گھر ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، زوجین آپس میں ہیں، تو اولاد ہے. تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ آپ کی فیملی کا ہے. تو گھر کے اندر آپ کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوبصورت جو ہے وہ فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے بڑھ کر ہوں. اور کیوں نہ ہو کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، لیکن ہماری ترغیب کے لیے آپ کیا امت تو کیا گھر، تو کس کے لیے آپ کے دامن کرم سے خیر نہیں ملی. لیکن کتنی بڑی آپ نے ترغیب ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ میں امام الانبیاء ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوں. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا انداز کیا ہے. تو جہاں مسکرانا ہے، جہاں با اخلاق رہنا ہے، ویسے تو ہر جگہ پہ رہنا ہے، لیکن جہاں زیادہ رہنا ہے، جو زیادہ حقدار ہے، تو وہاں میں زیادہ کوشش کرنی ہے. باس کے سامنے تو سارے مسکرائیں گے، باس کے سامنے تو جی کریں گے نا، پتہ ہے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اس کی تو غلط بات پر بھی کہیں گے سر آپ نے بجا فرمایا ہے، اس کی تو چھوٹی سی کسی بات پر کہیں گے واہ سر کیا بات ہے، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. اور وہی شخص اپنے گھر والوں کی خدمت پر کبھی ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں نکلا کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے. کبھی زوجہ کو کہا ہو، کھانے کی تعریف کی ہو، ان کی خدمت کی تعریف کی ہو، گھر بار میں نہیں. اور باس کے سامنے سب جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو دیر شوڈ بی اے بیلنس. میں نہیں کہتا کہ آپ باس کے سامنے بھی آپ منہ چڑھا کے کھڑے ہوں، یہ تو نہیں ہوگا. ظاہر منصب کے ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی ہے، لیکن حسن اخلاق اور مسکراہٹ یہ معاشرے میں کم ہے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، ہوتے ہیں ماشاء اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ چنیدہ ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں. ان میں ہمیں کثرت چاہیے. اور جس پہلو پر ہم کلام کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اب یہ کتنا اس میں وقت لگتا ہے. تو جب بھی تسبیح کریں، تحلیل کریں، تکبیر کہیں، تو اس کے اندر ذکر اللہ کی نیت تو بنیادی نیت ہے،
لیکن اگر صدقے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو دین بڑا آسان ہے اور میرے رب کی رحمتیں بے شمار ہیں. رب کی رحمت چاہتی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں. اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری رحمت میں سے حصہ حاصل کریں. اسی لیے تو یہ اتنی آسانی ہے ہمارے لیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو سننے کے بعد مال بھی خرچ کریں اور اس کے علاوہ جو صدقے کی صورتیں ہیں وہ بھی ہم اختیار کریں. یہاں اسد بھائی ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، چونکہ صدقے کا بھی ہمارا ٹاپک ہے ریلیٹ، اور ساتھ ہی اخلاق کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہاں ایک چیز ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ صدقہ نہیں دینا چاہتے، یعنی کوئی اگر فقیر مانگ رہا ہے یا کوئی سوال کر رہا ہے اس کو دینا نہیں چاہتے تو پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کا انداز یا اس کو جھاڑ دیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم صدقہ نہیں دینا چاہتے، اگر ہم اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے، اس کو نہیں دے تو کم از کم ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں. یہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے وہ بھی تو ہے کہ دوسروں کو اپنے شر سے تو بچائیں. جی بالکل ایسے، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث پاک میں جی بیان بالکل ہوا نا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لوگوں کو اپنے شر سے تو بچائیں. یعنی اس اعتبار سے یہ بھی صدقہ ہو گیا، یعنی دے نہ پائے تو یوں صدقے کی صورت اختیار کر لیں کہ کم از کم اس کو. اور یہاں قرآن پاک کی آیت اسد بھائی ذہن میں آ رہی تھی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اذیت پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ لے لیں. موضوع سے ریلیٹڈ بات تھی کہ ہم جو ہے وہ صدقہ اگر نہیں دے پا رہے تو کم از کم کسی کی انسلٹ نہ کریں، اس کی تذلیل نہ کریں، اس کو جو ہے وہ رسوا نہ کریں. آپ خاموش ہو کر، بعض کو اشارہ کر دیا جاتا ہے وہ نہیں سوال کر دے، آپ وہاں سے موو ہو جائیں. اب اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے، ان کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، مسکرا کر بندہ سائڈ پر ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس طرح کا انداز اختیار جو ہے وہ نہ کیا جائے. اور وہ بہت پیاری بات کہ یوں صدقے کی صورت اختیار کرنے کہ ان کو اذیت اور تکلیف اذیت نہ دے، شر نہ. استاد محترم ہے جی علامہ یعقوب شاہین اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ کسی فقیر نے کچھ مانگا، سوال کیا، تو آپ نے آگے سے جملہ یہ ارشاد فرمایا، دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غربت کو دور فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے. تو وہ جو فقیر تھا اس نے فوراً پلٹ کر یہ بات کی کہ آپ عالم معلوم ہوتے ہو. اچھا، یہ کیسے آپ نے بڑا سمجھدار فقیر تھا. ہاں آپ عالم معلوم ہوتے ہو کہ جب بھی میں لوگوں سے مانگتا ہوں نا تو یا تو دینے والے دے دیتے ہیں یا پھر جواب میں وہ جو دیتے ہیں نا تو وہ مجھے نہیں چاہیے ہوتا. صحیح. وہی کہ بری بات کرنا، اپنا شر پہنچانا. تو آپ نے جس طرح انداز میں مجھے دعا دی ہے تو یہ بھی آپ نے جس طرح میرے سے پیش آئے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ واقعی علم دین رکھنے والے شخص ہیں. تو اپنی ذات کا جو شر ہے وہ واقعی دور کر کے رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. اور یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. بعض لوگ صدقہ کرتے تو ہیں، یعنی مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد عموماً مساجد میں مسجد کی ضروریات کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر جب ڈبہ آپ کے سامنے آتا ہے، جھولی لگتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ پیش کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے تئیں مال کا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک اخلاق کی غلطی بڑی زیادہ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ اپنی جیب کا وہ نوٹ ڈالا جاتا ہے ایاز بھائی کہ جس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی دکاندار نہیں لے گا، وہ آپ کاروبار میں استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ وہ باہر کسی کو بھی نوٹ دینا، لین دین کے معاملے میں وہ مسجد میں چلا دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شاید خرچ کرنے کی اب جگہ ہے. تو صدقہ کریں مگر ان پیسوں سے کریں کہ جو واقعی ایک بہتر نوٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے میں کہیں پر بھی لین دین میں استعمال کروں تو وہ چل سکتا ہے. یہاں پر میں دو مختصر واقعے، ایک ہے حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کی عادت تھی کہ آپ کے پاس کوئی کھوٹا درہم لے کے آتا تھا، چاندی کا سکہ جس میں کھوٹ زیادہ ہوتا تھا اور وہ چاندی کا سکہ نہیں کہلانے کے قابل ہوتا تھا، تو آپ اس کو باقاعدہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے چلاؤں پھر یہ کسی مسلمان کے پاس پہنچے اور اس تک وہ چیز پہنچے وہ سمجھ رہا ہو کہ سکہ ہے، باقاعدہ چاندی کا رقم ہے اور وہ رقم ہونے کے قابل نہ ہو. اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ درزی تھے اور آپ کے پاس ایک مجوسی آتا تھا آتش پرست، وہ ہر مرتبہ کپڑے سلوا کے نا آپ کو کوئی ایسا درہم دے جاتا تھا کہ جو ناکارہ ہوتا تھا، آپ ہمیشہ لے کے رکھ لیتے تھے. ایک بار آپ دکان پہ نہیں تھے تو آپ کے شاگرد نے بولا یہ کیا، یہ تو میں نہیں لوں گا، صحیح والا لے کے آؤ. تو جب وہ آپ واپس آئے شاگرد نے یہ بات بتائی تو آپ نے کہا وہ سالوں سے مجھے وہ کھوٹا درہم دے رہا ہے اور میں اس سے لے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ کسی اور مسلمان کو دے کر نہ آ جائے. تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں بھی دے رہے ہیں یا کسی اور کو بھی دے رہے ہیں، چلے مسجد کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نوٹ آ گیا، آپ نے لین دین کیا، آپ نے اس نے نوٹ دیے چند، آپ نے لیے جیب میں ڈالے، بعد میں نکالے تو ایک نوٹ ایسا نکلا جو ناکارہ ہے. اب آپ بھی کیا کرتے ہیں،
बड़े चुपके से छुपा के आपने भी आगे चला दिया, हम चलो लोग कहते हैं तो कि मेरे पास से पेट्रोल पंप पे चला देंगे। पेट्रोल पंप से चला देंगे तो मेरे पास से निकल गया। हालांकि ये अंदाज हरगिज दुरुस्त नहीं है, ये भी एक शर पहुंचाने का तरीका है। यानी आप तक अगर कोई गलत चीज पहुंची है जी, उसको आगे ना आप तो आगे ना पहुंचाए ना, वरना तो आपने भी वही किया बिल्कुल जो ऐसा। आपके साथ हुआ। तो किसी भी ऐसी जगह पर हो, पेट्रोल पंप हो या कोई भी ऐसी जगह हो जो मतलब ज़्यादा रश वाली जगह होती है, तो वहाँ पे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो उसने गलत किया, यकीनन गलत किया, लेकिन आप तो आगे ना करें ना। तो मतलब कोई आपका माल चोरी करेगा तो आप आगे चोरी करेंगे, आपके साथ धोखा होगा तो क्या आप आगे धोखा देंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फ़रमाए और अपनी इस्लाह की कोशिश करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में यही चीज़ें हमें सीखने को, समझने को अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं, और यही मदनी चैनल का पैगाम भी है और इसकी बुनियाद भी है कि हम किस तरह से एक बेहतरीन मुसलमान बनने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह एक और टॉपिक था, लेकिन हमारा वक्त जो है वो इख्तिताम को है, तो कल इंशाअल्लाह उसको शामिल करेंगे। तो कल भी 10 बजे ये प्रोग्राम होगा, तो मदनी चैनल देखते रहिए और इससे मदनी फूल हासिल करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यूं गफलत में जीवन न अपना गवा तू, वो जो तूने समझा है वैसा नहीं है, ले काम अक्ल से अब तो खुद को जगा तू।